اس نماز کی کوئی فکر نہیں ہے. جس نماز پر اللہ نے تحفے میں دیا ہے، جس نماز کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حدیثوں کے اندر مکمل بیان کر دیا، جو ہمارا فرض قرار دیا گیا ہے. یہ نماز کو پڑھیے، یہ حالت ہے. اس سے انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. من ترک الصلاة متعمدا فقد الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، تمام قسم میں تعریفات، ساری بڑائیاں، خوبیاں اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و دیوا ہے جس نے ہمارے اور آپ کی تخلیق فرمائی اور ہمارے شہداء کے خاطر بے شمار انبیاء کرام کا مبعوث فرمایا. درود و سلام و تمام الانبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیم پر خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے ذریعے ہمیں صحیح رہنمائی ملی، قصور اور ضابطہ ملا، زندگی قانون ملا، اسلام کی روشنی ملی، جہالت کی تاریکی دور ملی. حضرات، ابھی ہم اس مہینے کے اندر سے گزر رہے ہیں. اس کی ابتدا ہو چکی ہے، وہ شعبان المعظم کا مہینہ، اور اس مہینے کے اندر عبادات کے نام پر بھی بدعات کو بھی فروغ دیا جاتا ہے. میں اسے قبل اور کئی مساجد کے اندر، یعنی دوسرے مساجد کے اندر بھی تفصیل جن مہینوں میں جو جو بدعتیں رائج ہیں میں نے بتایا تھا، شاید کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا ہو. 12 مہینوں کے اندر تقریباً مسلمانوں نے 6-7 مہینے ایسے ہیں جس کے اندر بدعت کو شامل کر لیا ہے. اسے ثبوت ہے تو قرآن کے اندر ہے اور حدیث کے اندر. غلط تعویلیں کر کے یا توجیحات کر کے یا ضعیف اور موضوع حدیثوں کا سہارا لے کر امت کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے. رجب کے مہینے کے اندر صلاۃ الرغائب کا اہتمام کیا گیا، جسے عبادت کا نام دیا جاتا ہے. یقیناً ہماری عرب کی زندگی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کے تحت ہے. ہماری عرب کی زندگی، جنوں کی، انسانوں کی پیدائش صرف اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. اور عبادت یہ مسئلہ یاد کر لیجیے، کسی مخصوص مہینے کے اندر، مخصوص ایام کے اندر کرنے کا نام نہیں ہے. عبادت بلکہ پوری زندگی کے اندر ہر موڑ پہ، ہر ناحیے سے، معاشیات سے لے کر کے ہو، سیاسیات سے لے کر کے ہو، یا عبادت جتنی بھی شکل ہو سکتی ہے، بے شمار قسم عبادت کی، تمام کے اندر مقصود کے اللہ کے رضامندی شامل ہو. اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اس پروردگار کی عبادت کو یہاں تک موت آیا ہے. اب اس کے باوجود بھی رمضان، شعبات، میلاد النبی، عید میلاد النبی، صلاۃ الرغائب، صلاۃ الفیہ، یہ طرح طرح کی بدعات عبادت کے نام پر شامل کر لیے گئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے کہیں ثابت نہیں ہے. میں بتاؤں گا انشاءاللہ بھی تفصیل. اس منت کو سمجھیے کہ ہمارا آپ کا عقیدہ صرف اور صرف اللہ کی وحدانیت پر ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہے. من حدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد. جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت رہا ہو، جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت رہا ہو، اس کا اللہ کے نبی نے حکم نہیں کیا ہو، اس کا اللہ رب العالمین نے کوئی فرمان جاری نہیں کیا ہو، اور اس کا ثواب کے لیے سے، کار خیر کے لیے سے، بھلائی کے نام پر کرنے میں بدعت ہوتا ہے. من حدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد. مردود ہے برابر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت رہا ہو. عبادت کیجئے، وقت نماز فرض عبادت ہے اور فریضہ ہے نماز، وقت نماز کسی توفیق نہیں ہوتی. ہم نے تو محسوس کر لیا ہے رجب کے اندر صلاۃ الرغائب کے اہتمام کرنا ہے. جمعرات کی پہلی رات کے اندر 12 رکعتیں نماز پڑھیں گے اور اس میں بہت ساری دعائیں، بہت ساری فضیلتیں، بہت ساری ترغیب بتائی جا
صلاۃ الفیہ کا اہتمام کیا جاتا ہے. افسوس کا مقام ہے وہ نماز جو امت مسلمہ پر فرض قرار دیا گیا ہے، وہ نماز جو اللہ رب العالمین نے اپنے تحفے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. افسوس کا مقام ہے وہ نماز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کے طور پر امت مسلمہ کے درمیان جانکاری کے عالم میں یہ دنیا سروں سے ارشاد فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. لیکن آج مسلمان نے اس نماز کو برائے طاقت کر کے رکھا ہوا ہے. اس نماز کی کوئی فکر نہیں ہے. اس نماز کو اللہ نے تحفے میں دیا ہے. اس نماز کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حدیثوں کے اندر مکمل بیان کر دیا جو ہمارا فرض قرار دیا گیا ہے. یہ نماز کو پڑھیے، یہ حالت ہے. اسے انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے. اور یہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین آپ نے سنا ہوگا بدائل کے اندر. لیکن اس مہینے کے اندر صلاۃ الفیہ 100 رکعت نماز پڑھنی ہے رات کے اندر 15 شعبان کی رات کے اندر 100 رکعت کی نماز اور ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. اور نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں امام کے پیچھے مسئلہ بیان کیا جاتا ہے نا. اس رات الفیہ میں سورہ فاتحہ میں پڑھنا ہے ماشاءاللہ. کچھ تو صحیح بتایا. اور سورہ اخلاص 10 مرتبہ ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تو ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تو سورہ 4 دن پڑھیے کسی دن پڑھیے کسی دن جو بھی پڑھتے بناتے پنجوتر نمازوں میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا تو سورہ ایک مرتبہ پڑھنا. اس نماز کے طریقہ بھی ہے باطل نماز باطل طریقہ. صلاۃ الفیہ کے طریقے یہ بتاتے ہیں لوگ. ایسی رات 15 شعبان فضیلت والی ہے. اس رات میں صلاۃ الفیہ کا اہتمام کریں گے. پہلی رکعت میں 100 نمازیں پڑھنی ہے پوری رات میں. پہلی رکعت میں شروع کریں سورہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے 10 میں سورہ اخلاص پڑھنا ہے. اس طریقے سے ہر رکعت 2 رکعت پڑھتے چلے جائیں گے. 100 رکعت میں ہم نماز کا اہتمام کر لیں گے تو ہمیں جتنی بھی حاجتیں ہیں دنیا کی ساری حاجتیں ہماری مقبول ہو جائیں گی. ساری ضرورتیں ہماری پوری ہو جائیں گی. تو باقی کیا رہا ایک مرتبہ شعبان میں پڑھنے کوئی آدمی پوری زندگی نماز کیا ضرورت ہے. ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. کمانے کی دمانے کی اگر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے. یہ بناوٹی بات ہے میرے بھائیو. اسے اسلام میں رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی رات ہو پنجوتر نماز پڑھتے عشاء نماز پڑھتے مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ یہ تہجد کی نماز صلاۃ اللیل قیام اللیل تہجد صبح کی رات ہے. تہجد کا اہتمام ہر رات میں ہی کیا کرتے تھے. ہم تو نہیں کرتے نا. نماز نہیں پڑھتے نماز پڑھنے والے تہجد میں کون پڑھا شاید ماشاءاللہ آپ پڑھیے تہجد. بہرحال اس کے فرائض میں حدیثیں گڑی ہے اور اس مہینے کی فضیلتیں بھی کہ شہر رجب اللہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میں شہری منسوخ ہے نبی کی طرف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج حدیث نہیں کی روایت ہے موضوع روایت کی روایت ہے کہ آج رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. شہر شعبان شعبان میں شہری شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے اور رمضان امتی رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منسوخ کر کے حدیث کا نام لے کر کے لوگ بیان کرتے ہیں. یہ باطل موضوع ہے. علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی بڑے بڑے محدثین نے تمام اس موضوع گڑی ہوئی روایت قرار کیا ہے باطل ہے. اس اطلاع درست نہیں. اس کے بعد دین کے اعتبار سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کہا کہ لا تختص الجمعہ بقیام وبصلاۃ وبالصوم. تم جمعہ کو اپنے لیے خاص مت کرو نماز کے روزہ کے لیے. اس حدیث کی روشنی میں پتہ چلا کہ کوئی بھی ہم اپنے آپ کو محسوس نہیں کر سکتے ہیں الہ کے ثابت نبی سے. یہ تاریخ پڑھ جائے تو درست ہے. آپ اس مہینے کو ہم خاص کر 15 شعبان یا رجب کے نبی کے اہتمام سے صلاۃ رجب یا جمعرات کی پہلے صلاۃ الرکعات کے اہتمام سے یہ سارے بکواس کی باتیں حدیث کے اندر تصور نہیں ہے اور خاص نہیں کرنا ہے. 15 شعبان کی فضیلت کیا ہے آخر کیوں لوگ اس کے اندر زیادہ اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ اس کی دلیل ترمذی کے اندر بھی ہے اولاد کے اندر بھی ہے اور حدیثوں کے اندر نصف شعبان جب 15 شعبان ہو وہ دین میں روزہ رکھو اور رات کے اندر قیام کرو.
اس کے روایت میں ہم دیکھتے ہیں راویوں کا کلام ہے اس کے اندر، ایک نہیں 3 راویوں کا کلام ہے، اور ہمارے محدثین جتنے بھی ہیں تمام لوگوں نے اس موضوع میں اتفاق تمام علماء امت، تمام علماء محدثین محدثین کا اس کے موضوع میں اتفاق ہے کہ رات میں قیام کرنا ہے، دن میں روزہ رکھنا ہے۔ محسوس نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس نہیں کیا۔ رمضان کا مہینہ پورا روزہ کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ مسئلہ انشاءاللہ بیان کیا ہے۔ 15ویں شعبان کے اعتبار سے دن روزہ رکھنا اور رات میں قیام کرنا یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اتنا رات میں جب ہم قیام کریں گے تو اس رات کے اندر قیام کرنے کی صورت میں یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین سمائے دنیا میں نزول فرما کر کے اعلان کرواتا ہے کہ اعلان کر دو میرے بندوں کے درمیان کوئی بندہ ہے مجھ سے مغفرت طلب کرے، میں اس کی مغفرت کر دوں۔ واقعی ہے اذا كان ليلة من نصف شعبان، اس لفظ میں غور کیجئے، روایت کے موضوع ہے غریب کی باتیں ہوئے اور صحیح مسلم کی حدیث روایت جو صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کے خلاف موضوع روایت کے اندر بات وہی ہے، ایک ٹکڑا شامل کر دیا گیا، نصف من شعبان کا ٹکڑا بڑھا دیا گیا۔ صحیح مسلم روایت اٹھائی اس کے اندر ہے فی کل لیلۃ ينزل اللہ تبارک و تعالی فی السماء الدنیا، فی کل لیلۃ، ہر رات کے اندر رب العالمین ينزل السماء الدنیا، سماء دنیا پر نزول فرماتا ہے، نازل ہوتا ہے۔ غور کیجیے گا صحیح مسلم کی روایت اس میں ہر رات کے اندر، اور موضوع روایت شعبان کے سلسلے میں فی کل نصف من شعبان کا جملہ بڑھا دیا گیا، روایت برابر ہے، رات سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے، کوئی یقین انکار نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ ہم تو کبھی بھی انکار نہیں کر سکتے، صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم روایت ہے، اور آپ کو بتایا بھی ہے کہ اللہ رب العالمین ہر رات کے اندر، آخر راتوں کے اندر سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں اعلان کر دو الا من مستغفر، کوئی بندہ ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کو معاف کر دوں، الا من مستغفر، کوئی بندہ ہے مجھ سے رزق طلب کرے میں اس کو دے دوں، کوئی بندہ ہے مجھ سے اپنی حاجت طلب کرے میں اس کو نواز دوں۔ اس وقت ہم سوتے ہیں، تہجد کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، رب العالمین آواز لگا ہے بندوں کے درمیان، اعلان کر دو فرشتوں کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کوئی بندہ ہے، مغفرت طلب کرنے والا ہے، ہم مغفرت کرنے کے تہجد کا نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، رزق مانگنے کے لیے اللہ کے دربار میں جھک کر اللہ سے نہیں سوال کرتے ہیں، ہم خواب غفلت میں سوئے ہیں، پڑے ہیں، ہمیں فکر بھی نہیں ہے کہ فجر کی نماز ہونے والی ہے، ہمیں جگنا بھی ہے، الہ کے تہجد کا میں اہتمام کریں۔ بات کہیں تھی کہیں سے شامل کر دی گئی، ایک رات محسوس کرنے کے لیے جو دروازے سے داخل کر کے اس روایت موضوع پہ گڑی ہوئی ہے، شعبان 15ویں شعبان کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اس حدیث کو لیلۃ کے بعد صحیح مسلم روایت ہے، پوری روایت میں نے آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ پیش کیا، لیکن وہی روایت کو 15ویں شعبان کی فضیلت میں اذا شعبان 15ویں شعبان کا جملہ استعمال کر دیا۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، آپ جدید حالات کے اندر اللہ کو توفیق دے، عبادت کیجیے، تہجد پڑھیے، اللہ تعالیٰ اپنی حاجتوں کا سوال کیجیے، اپنی ضرورتوں کا سوال کیجیے کہ اللہ صدق کا رزق رضا ہے، ہم یہ گناہوں کی طرف بھی چاہتے ہیں، تو بھائی وقت نماز کے لائے کیجیے کہ اللہ کے کی بہت تحفہ ہے، بھائی وقت نماز کے ساتھ آپ تہجد کا اہتمام کیجیے کہ رب العالمین سمائے دنیا پر نازل فرما رہا ہے، اس سے ہمیں خوش نصیبی کیا ہوگی، رب العالمین کے درمیان اور ہمارے درمیان بس تھوڑا سا فاصلہ ہے، ویسے رب العالمین ہمارے دلوں کے یہ کو جانتا ہے، تمام چیزوں کو سنتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اب سمائے دنیا پر نازل ہو کر کے ہر رات کی منادی کر اعلان کروا دے، اور ہم سونے میں بارے آئی افسوس کے مقابلے کیوں نہ ہو، نماز کی توفیق نہیں ہوتی، جو نماز پڑھتے ہیں تہجد نہیں پڑھتے، مسئلہ یہاں یہی مسئلہ ہے، عشاء کی نماز جو صرف نماز پڑھتا ہے باوجود سوتا ہے، پھر فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے باوجود جماعت، تو اس کو پورے رات ثواب کے اندر، اس کے عبادتوں کے اندر پوری رات گزرتی ہے، پورے رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے الحمدللہ۔ یہاں تو موبائل چلانے میں تاخیر کرتے ہیں نا، ویڈیو گیم کر رہے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، موبائل چلائے گانے
میں کیا فرق رہا؟ ارے وہ تو غیروں کا طریقہ تھا، گانا بجانا کرنا، دیے بجانا، ناچنا کرنا ہمارا طریقہ نہیں ہے، اس میں نبی نہیں ہے، اس میں صحابہ نہیں ہے، اس میں محدثی نہیں ہے، اسے عالم کرام نہیں ہے، ائمہ مومنین جتنے بھی مومنین کی جماعت ہے، نیکوکار تمام کا طریقہ کبھی بھی نہیں ملتا ہے کسی کتابے کے اندر۔ بھیا عبادت کی بات ہے، یہ بات لانے کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو پنج وقت نماز کو پابند کر کے چھوڑا ہے، اور اس کے باوجود اذان ہونے کے بعد بھی بندہ مسجد میں آنے کے بجائے چوراہوں پر، ہوٹلوں میں، راستوں میں بھٹکتا نظر آ رہا ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین پوچھے گا، جہنم میں ڈالے جانے کا پوچھے گا کہ تم جہنم میں کیوں سلقتم فی سقر، جہنم میں کیوں چلے آئے؟ آپ کے جواب ہوگا بے نمازیوں، سنو اپنے کان کھول کر کے، نماز نہیں پڑھ رہا مولوی کی چلانے پر، مولوی کی بات میں کوئی بھروسہ تمہیں نہیں ہے، لیکن جب جہنم میں ڈالے جاؤ گے تم نے جہنمی سوال کریں گے، تمہیں فرشتے سوال کریں گے، کیا تمہارے پر کوئی پہنچانے والا، کوئی دعوت دینے والا، کوئی سمجھانے والا، عذاب ناز کوئی ڈرانے والا پہنچا تھا کہ نہیں پہنچا تھا؟ یہ نہیں رسول گواہی دے گا، تمہارے نماز گواہی دیں گے، یہ کرنے فرشتے بیٹھے ہیں، یہ گواہی دیں گے کہ چیخ چیخ کر مولوی بنا رہا تھا۔ نماز اللہ کے ہاتھوں پر ہے، اللہ کے نبی کی وصیت ہے، نماز کو پابند مت کرو، تمہاری زندگی برباد ہوگی، آخرت برباد ہوگی، اعتراف جرم کریں گے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ مُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ ہم اپنے آپ کو جرم کا اعتراف کریں گے، یہ پروردگار عالم ہم نے اپنے آپ کو جرم کیا ہے، ہم اعتراف کرتے ہیں، ہم نے جہنم کی سختی کو سن لیا، ہم نے کسی کو پکار سن لیا، تھوڑی سی مہلت دے دیجیے تاکہ جا کے پھر ہم نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، عبادتیں کر لیں۔ کہا ہرگز نہیں، نمازی کہے گا ماں سلم بھی سکر سوال ہوگا جہنم میں کیوں چل رہے ہو، کیوں چلے جہنم میں؟ کہیں گے آپ اپنے زبان سے کہیں گے کہ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، چوراہوں پر، دروازوں پر، ہوٹلوں پر، راستوں میں دوستوں کے ساتھ، یاروں کے ساتھ نماز کیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ کیا اس لیے کا مقصد ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، کھڑے ہو کے بتا دیں نماز کے بعد کہ نہیں بتاؤ مولوی قرآن کی حدیث سے لینے ایسا لگتا ہے کہ نماز کیجیے ہم چھوڑ سکتے ہیں، ہماری مغفرت ملے گا نہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی ایسا مائی کا بات پیدا نہیں ہوا آج تک یہ کہے کہ نماز کے بغیر اس کی نجات ہو جائے گی، نہیں ہوگی نجات جب نماز نہیں پڑھیں گے۔ عبادت کرنے اللہ کے طریقے میں نماز ہے، کوئی مہینہ اور جس مہینے میں نماز ہر مہینے کے اندر سب ہے، لیکن محسوس نہ کریں یہ ثبوت نہیں ہے۔ بہرحال یہ رمضان روزے کا مسئلہ ہے، نماز کے مسئلہ کے روزے کا مسئلہ۔ ابھی 15 شعبان کا استغفر اللہ، یہ مسجدوں میں سجائے جاتے ہیں، گھروں میں سجایا جا رہا ہے، مثل دیوالی کی نقالی ہوتی ہے گھروں کی، ہمارے چھتوں پر، ہمارے گھر کے دروازوں پر، ہمارے گھر کے کھڑکیوں پر اگر موم بتی جلائی جاتی ہے، جس طرح دیوالی جلائی جاتی ہے دیوالی کے اندر، اور 17 کے محلے میں نہ ہو، ہم نے تو دیکھا پوری نہیں گزاری ہے، ہم شہروں میں دیکھتے ہوں گے کہ ہندوؤں کے نقابے میں سے ہندو دیوالی مناتا ہے، پٹاخہ چھوڑتا ہے، گھروں کو سجاتا ہے دیے کے طریقے سے، دروازوں کو سجاتا ہے اور کھڑکیوں کو سجاتا ہے۔ یہ مسلمان 15 شعبان کے اندر رات کے نچلے دیوالی مسجدوں سے لے کر کے گھروں تک، کھڑکیوں پر، دروازوں پر، چھتوں پر دیے جلا کر سجاتا ہے، چراغا کرتا ہے۔ سب پورا یہ چراغ کا نام دیا جاتا ہے۔ دیوالی کے بین نقالے ہیں، دیوالیوں میں چراغا آدھے رات بھر، یہ مسلمان شب برات میں چراغا کر رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ وہ دیوالی کے اندر پٹاخے چھوڑ رہا ہے، یہ مسلمان شب برات کے اندر ہی پٹاخہ چھوڑ رہا ہے۔ وہی مقصود طریقہ اس کا بھی ہے، اس کا بھی ہے، دونوں میں سے دیوالی یہ مسلمان نہیں مناتا، وہ چلا جا رہا ہے۔ کس نے کہا کرنے کے لیے؟ کس نے حکم کیا؟ کون سی آواز میں پٹاخہ کی؟ یہ فضول خرچی ہے۔ شادی بیاہ سے لے کر پٹاخے کی آواز سنی، استغفر اللہ، آواز اتنی زیادہ ہوتی ہے لوگوں نے سمجھ لیا کہ جب تک پٹاخہ شادی میں نہ ہو ہماری شادی نہیں ہوگی۔ بارات یہ سارے بیاہ ہیں، بارات نہ ہو شریف مکمل ہے، بیاہ کے تفسیر میں نے بتایا تقریباً اول کے اندر بہرحال 15 شعبان کے اندر رات میں جام کرنا اور دن میں روزے رکھنا، رات میں چراغ کرنا، پٹاخہ بازی کرنا، آتش بازی کرنا، اور ایک مسئلہ اور بھی ہے، قبرستان جانا، زیارت قبور، قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جانا قبرستان کے اندر۔ میں
صحیح حدیث کے خلاف جو دروازے سے موضوع روایتیں لے کر کے یا کئی قرآن کی تعبیر کر کے لوگ عمل کرتے ہیں، اور ہمارے بولنے والے عوام کی کمی نہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں، ہمارے جیسے مولویوں کی کمی ہے کہ اپنی منمانی کروانے کے لیے علی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سارے طریقے اس کے اندر ہیں، وہ طریقہ بتائیے جو نبی ثابت ہو، وہ کہیں گے ہمارے پہ دلال تو ہے، سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے پہ دلال، اور یہاں قبرستان جانے کا مسئلہ، قبرستان جائیے ضرور جائیے، جب موقع مل جائے فضول ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جایا کرو، زیارت کیا کرو، کیونکہ تمہیں موت یاد آئے گی۔ ہم تو نہیں آتے سال بھر نا، صرف جب جنازہ کسی کا ہو میتوں میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ کباشی یعنی کہ شبرات میں چلے گئے، اب دلیل کیا ہے؟ قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ دعا کرنے کے لیے، مغفرت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ماں باپ کی پوری زندگی خدمت نہ کریں، زبان سے ماں باپ کو گالی دے منظور ہے، استغفر اللہ۔ ماں باپ کو آپ میں درد میں کبھی سر پہ کھانا کھلانے کی زبان میں منہ میں ڈالنے کے منہ میں کھلانے کی ہمت نہ ہو، تو پھر ہے تم میرے زبان میں چل کر یہ مرنے کے بعد 15ویں شعبان کو ماں باپ یاد آ رہے ہیں، اور اس کے اندر بھی اللہ اکبر قرآن کی کس طرح غلط تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا، میں وہ کہتا ہوں مولوی چیخ چیخ کر رہا تھا کہ وہاں میں روح کی آمد کا انکار کرتا ہے، 15ویں شعبان ہماری روحیں آتی ہے، ہر گھر کے ہمارا حلوہ پڑی کا اہتمام ہوتا ہے نا، حلوہ پڑی کا اہتمام اس لیے کہ ہم تاج سجاتے ہیں، نیاز کر کے ہمارے مردے آئیں گے بعد ذرا اور کھا کے چلے جائیں گے۔ دلیل قرآن کی ہے، استغفر اللہ، تنزل الملائکۃ والروح، غور کیجیے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایسی رات ہوتی ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روحیں نازل ہوتی ہیں۔ حالانکہ شب برات اور شب قدر فرق ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ بھی شعبان رمضان ہے، نہ شعبان ہے، قرآن کے نزول کے تاریخ بھی لیلۃ القدر ہے، نہ شب برات ہے، لیلۃ القدر کی یقین فرشتے آتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی آتے ہیں، روح امین روح سے مراد روح امین ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور فرشتے بھی آتے ہیں، پھر دل پھیل جاتے ہیں۔ اس آیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کیونکہ خرف شب قدر کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک رات ہوا کرتی ہے، مجھے فرشتوں کے ساتھ پوری جماعت کے ساتھ آتے پھر دل میں پھیل جاتے ہیں۔ لیکن کہا مولوی چیخ کے کہہ رہا تھا 15ویں شعبان میں مبارک رات ہے، ان اللہ فی لیلۃ مبارک رات ہے، اس میں تنزل الملائکۃ والروح، استغفر اللہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں، روحیں آ رہی ہیں ہمارے، یہ عقیدہ بیان کیا جاتا ہے۔ اسے عالم کے نام پہ نظر نیاز کرو، تاج سجاؤ، یہ تمام کے تمام رات ہیں، نظر نیاز بھی غیر اللہ کے حرام ہے، یہ طریقہ نبی کا نہیں ہے۔ اگر ایسا مسئلہ ہوتا جو نبی ہر مسئلے کو بیان کر رہا ہو، جو نبی باخانہ پیشاب مسئلہ بیان کرتا ہو، جو نبی بیوی سمیتری کو مسئلہ بیان کرتا ہو، جو نبی اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے چلنے تمام طریقوں کو بیان کر رہا ہو، وہ نبی 15ویں شعبان کے اندر اپنے اصحاب کو کیوں نہیں لگایا، ابشار کیوں نہیں بھیجا، اپنے اصحاب کو صحابیات کو کیا کرنے اچھا کرنے کی تلقین کیوں نہیں کی؟ شاہد نعوذ اللہ کے نبی نے اجازت دی، نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ 448 ہجری کے اندر صلاۃ الفیہ کا اہتمام کیا گیا اور مجوسیوں نے کیا ہے، سنی مسلمانوں نے کسی مسلمان نے نہیں کیا تھا، کوئی مسلمان یاد نہیں کیا۔ بیت المقدس کے اندر 448 ہجری کے اندر مجوسیوں نے چراغ کا اہتمام کیا، یاد کر لیجیے۔ ہمارے لیے جائز نہیں ہے مجوسی آج کی باتیں کرتے ہیں، ہم تو اللہ کی بات کرنے والے ہیں، لیکن کوئی چراغ نہ کریں، پٹاخہ بازی نہ کریں، بلکہ عام رات سے تہجد پڑھتے رات پڑھیے، جگہ عبادت ہے الحمدللہ، بلکہ ہم اسی طریقے قبرستان جانے کی دلیل اور ہے داخل والے استعمال رکھتے ہیں۔ مختصر عائشہ رضی اللہ عنہا کے منسوب کی جاتی باتیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو گھر میں چھوڑ کے چلے قبرستان، اور جیسے وہاں پر جا کر آپ سے دعا کر رہے تھے، تو اس مسئلے میں عائشہ خود بیان صحیح حدیث کے اندر کہ میں سوئی تھی، پورا واقعہ طویل واقعہ ہے، میں سوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سو گئے، پھر میں سو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسعود کیا آپ عائشہ سو گئی ہیں، تو چپ چاپ نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، میں بھی پیچھے چل کر کے کپڑا جلدی سے رکھا اور میں پیچھے بھی چلی گئی، میں دیکھتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں جنت البقیع کے اندر ہے اور وہاں دعا کر رہے ہیں۔ میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑنا چاہے، میں پیچھے بھاگنا شروع کیا، آگے پیچھے تیزی میں،
آپ گھر میں آ کے میں سو گئی، میں ہاتھ نہیں کمر ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا پیچھے سے کہا کہ عائشہ کیوں ہاتھ نہیں ہو؟ لگتا ہے کہ معاملہ کہیں گئی تھی، مجھے اللہ تعالیٰ خبر کر دے بتا حقیقت کیا ہے، تو نے بتانے والا کہ میں ایسا ہوا، میں نے آپ کو پایا کہ آپ نہیں تھے، تو میں آپ کے پیچھے چلے کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم یہ خوف تخافی نہیں حریف اللہ، کیا تم ڈرتی میں تمہارا خیانت کروں گا، تمہارے بھائی کے بیٹے میں نکل کہیں چلا جاؤں گا؟ آپ نے غصہ مان بھی لیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ معاملہ ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم کرتا کہ جنت البقیع جائیے اور یہ سے وہاں پر دعا کیجیے، فرشتے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، ان سے باتیں کرنے کے لیے میں گیا تھا۔ تو اگر جانے کی بات سے عائشہ کو لے کے جاتے نا، مسئلہ نہیں ہے اسلام اور اس کے منسوخ دینے پر نبی شمع کی طرف، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جایا کرتے تھے قبرستان، رات کے اندر بھی دن کے اندر بھی اکثر قبرستان زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ آپ جائیے نا، لیکن جا کر قبرستان مٹی چڑھا دیں، نئی قبر تعمیر کر دینا، وہ مٹی چڑھائی جاتے ہیں، وہ مدد سے پھول مالا میں چڑھائی جاتے ہیں، پھولوں کی برسات ہوتی، یہ ساری بناوٹیں طریقے والے بھائیوں، اس رات میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، آپ تہجد پڑھتے پڑھیے، لمبی دعائیں کیجیے، اللہ تعالیٰ سے مانگے الحمدللہ، اور روزہ نہیں ہے، کچھ مسئلہ اس میں نہیں ہے، حلوہ پوری کا اہتمام یہ نہیں کرنا ہے۔ ایک تاریخ بیان کی جاتی ہے، حلوہ اس لیے کھاتے ہیں مختصراً کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے کہ آپ نے حلوہ کا عمل فرمایا تھا کہ ہم لوگ حلوہ کھاتے ہیں۔ اب تاریخ بتائی ان لوگوں کو 15 شوال نہیں تھی، شوال کا مہینہ 3 ہجری کے اندر جو جنگ احد واقع ہوا ہے 3 ہجری کے اندر، اور شوال کا مہینہ ہے، اس میں آپ کے دار شہید ہوئے تھے، آپ کے دار ٹوٹے تھے، اور حلوہ کھایا بھی ہے، اور شوال کا مہینہ ہے لیکن شعبان کا مہینہ ہے۔ کہیں گڑبڑا کہیں پتھر ہمارا ادھر سے ادھر کر دیا، سارے تاریخ کر کے مسائل میں کر کے لوگوں کا خیال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اہم موضوع تھا آج کے موضوع معذر کے مہینے کے اعتبار سے، تھوڑی داخل ہوئے گھبرانے کی بات نہیں ہے، باتیں حقیقت میں آنے کی ضرورت ہے کہ جب ممبر کا آدمی آئے اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے عوام کو پوری بات بتا دے، تھوڑا صدقہ کر کے چھوڑنے سے بری باتوں سے معاملہ حل نہیں ہوتا ہے۔ مسیح نکالی نے بیان اللہ کی توفیق سے مہینے کی بداعت جو ہے میں نے مختصر کم وقت میں بیٹھنے کی کوشش کی ہے، تھوڑی داخل ہوئی معذرت چاہتے ہیں۔ گزارش یہ ہے ہم اللہ کے بندے، اللہ نے ہماری تخلیق نے عبادت کی لکھی ہے، نماز سے اہتمام کیجیے، اللہ کے واسطے نماز سے اہتمام کیجیے میرے بھائیوں۔ نماز سے آپ کے لیے ہمارے نجات ہوگی۔ نماز نہیں ہے کوئی عبادت قابل قبول ہونے کو نہیں ہے، اور دل بتا دیجیے کہ انسان کے دیا ہوا تحفہ نہیں ہے، یہ میرے پروردگار کا دیا ہوا تحفہ ہے جو اللہ نے 50 تحفے میں دیا تھا۔ محمد کی کمزوری کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کے قدر میں کم کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم تخلیق کر کے 5 متعین کرایا ہے۔ جب اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہمارے سامنے ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ کے تحفے کو فرمان مت کیجیے ورنہ اللہ میں سوال کرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو فرمان مت کیجیے، ہم اللہ کے نبی کی امتی ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم محمدی ہیں، ہماری نجات ہوگی محمد کی پیروی ہوگی، ہمیں جناب کوثر ملے گا تو صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جناب کوثر ملے گا۔ کوئی شخصیت نہیں ہوگی، کوئی امام نہیں ہوگا، کوئی رہبر نہیں ہوگا، کوئی پیر نہیں ہوگا، کوئی فقیر نہیں ہوگا، وہاں پر کوئی امام ہوگا تو مدینے کا امام ہوگا جناب کوثر پلانے کے لیے انشاءاللہ ہمارے تیار ہوں گے، اور ہم نے بیرت میں شمار کیا ہوگا، ہم نے شرک امور کیے ہوں گے، بیرت امور کیے ہوں گے، نبی کے قول و فعل کے خلاف عمل کیے ہوں گے۔ یاد کر لیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوکن لمن غیر واحد کا جملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے بدعتیوں کو سیرت کرنے والوں کو جامع کوثر دینے کے بجائے کہیں کہ دور ہو جاؤ، بھاگ جاؤ سامنے سے، سوکن لمن غیر واحد۔ اللہم اللہ اس دعا کے بارے ہم تمام سامعین کو سچے دل سے سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارہ پروردگار عالم ہم دیکھتے بھی نمازی، ہم تمام بے نمازیوں کے اللہ ہم سوال کرتے ہیں گھر کے اندر جو ہمیں نماز میں خصوصیاں تعلیم کر رہے ہیں، اللہ تمام لوگوں کو نماز کی بھرپور وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہم تیرے خطاکار بندے ہیں، ہم تیرے رسول کے امتی ہیں،
بدولت یا عالم تو نے تحفہ دیا ہے، اس تحفے کو گلے سے لگانے کی توفیق عطا فرما دے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت کو اپنے جان گزین کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات الحكيم إنه كان لجواد ولكم